حضرت مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب میڈیا کی دنیا میں مشہور و معروف ہے. سنحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارہ مکیہ کشن گنج میں ہم لوگوں کی حاضری ہوتی رہتی ہے اور حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب دامت برکاتہ جو جمعیت علماء کے اہم ذمہ داروں میں ہیں اور جمعیت علماء کا جو ایک فرنٹ ہے اصلاح معاشرہ کمیٹی اس کے بھی ذمہ دار ہیں. صبح اور مجلس احرار اسلام ہند ایک تنظیم ہے اس کی بھی آپ صوبائی صدر ہیں. اصل میں حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب کو شروع سے ہی تعلیم و تعلم کا درس و تدریس کا شوق رہا ہے. ان کی زندگی جو لگ بھگ 30 سال پر محیط ہے وہ سعودی عرب میں گزری ہے, مکہ اور مدینے کے پاس گزری ہے اور اس حجاز مقدس میں رہ کر آپ نے دینی خدمات انجام دی ہیں. آپ بیک وقت مسجد کے امام بھی تھے اور جو حفظ کراتی ہے ایک تنظیم جمعیت تحفیظ القرآن اس کے مدرس بھی رہے, مشرف بھی رہے, یعنی نگراں بھی رہے. تو یہ سعادتیں آپ کو حاصل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے کتنے عمرے کیے شاید وہ بھی نہیں گن کر بتا پائیں گے اور تقریباً 2 درجن حج کر چکے ہیں آپ. تو اس حجاز مقدس میں رہ کر آپ کا یہ بڑے کمال کی بات ہے. آج ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا تو بخاری کے اندر حدیث آئی کہ قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا. باب جمع القرآن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن لکھا جا چکا تھا لیکن وہ مختلف جگہوں پر تھا. کسی صحابی کے پاس چند آیتیں ہیں, کسی صحابی کے پاس چند سورتیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. تو اس سے جنگ لڑنے کے لیے, اس سے قتال کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قافلہ, ایک لشکر بھیجا تھا جس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے اور جو شہید ہونے والوں کی تعداد اکثر حفاظ کی تھی, قراء کی تھی, جو قرآن پاک کو جانتے تھے, پڑھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا, جنگیں ہوتی رہی, لوگ شہید ہوتے رہے تو حفاظ کی تعداد کم ہو جائے گی, قرآن پاک کو محفوظ کیسے کیا جائے. تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جانا چاہیے. یہ جو قرآن پاک کا نسخہ مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا ہے ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے, ایک مصحف میں لکھ لیا جائے. اس کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک کی وحی کو لکھنے کا کام کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا. حضرت ابوبکر, شروع میں تو حضرت ابوبکر نے بھی کہا کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی قرآن پاک کو ایک جگہ کرنے کا کام. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو اچھا کام ہے, یہ تو بھلا کام ہے, یہ تو ضرورت کا کام ہے, یہ تو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16-17 مشورے ایسے دیے کہ جن مشوروں کے مطابق قرآن پاک نازل ہوا, آیتیں نازل ہوئی قرآن پاک. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. تو بات مختصر کرتے ہوئے جمع قرآن کا کام ہوا. حضرت عثمان نے پھر جو ہے اپنے دور خلافت میں اس قرآن پاک کی اشاعت کا کام کیا, نشر و اشاعت کا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ایک مصحف میں جو لکھا ہوا تھا, ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا قرآن, اس کو مختلف نسخوں میں, مختلف مصاحف میں لکھوا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف ممالک میں بھیجا وہ قرآن پاک.